ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں شمار کیا جاتا ہے کہ انسان میں جو عیب ہو اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا، یہ بھی غیبت ہے۔ اس کی ناک تو چھوٹی، اس کی آنکھ تو چھوٹی، وہ تو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے۔ اس کا کرتا تو بڑا لمبا تھا، اس کا کرتا تو بڑا چھوٹا تھا، اس کی آستین تو بڑی چھوٹی تھی، اس کے منہ میں سے تو بدبو آ رہی تھی۔ بہت زیادہ ڈیڑھ ہوشیار سمجھتے اپنے آپ کو، ہے بے وقوف۔ اس طریقے کی باتیں پیٹ پیچھے کرنا یہ غیبت ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آج دنیا دار تو دنیا دار، جو طبقہ اپنے آپ کو دیندار تصور کرتا ہے، اس کی زبان بھی غیبت سے محفوظ نہیں۔ اللہ بے شک دنیا دار زنا کر کے جہنم میں جا رہے ہیں، اور حاجی نمازی لوگ غیبت کر کے اس سے بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ اس پہ توجہ نہیں ہے۔ غیبت نہ کرو، اس لیے کہ عذاب قبر غیبت کی وجہ سے، اللہ چغلی کی وجہ سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انشاءاللہ میرا اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ امام اعظم کہتے تھے مجھے امید ہے میرا اللہ انشاءاللہ میری مغفرت۔ دیکھو امید کرتے تھے، امید، اور آج تم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہیں۔ چوتھے اور پانچویں کلمے کا ترجمہ پوچھ لیا جائے تو ترجمہ نہیں کر سکتا میرا بھائی۔ ہفتے بھر پاک رہنے کی توفیق نہیں میرے بھائی کو، اور وہ جنت کا ٹھیکیدار بنے۔ مولانا میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ اللہ۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ پھر کہتا ہوں، میری گفتگو کو ایشو مت بنانا، یہ میرے دل کا درد ہے۔ اور ہمارے ممبر سے ایسے ہی لوگوں کو جنت بانٹی جا رہی ہے جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ اس قوم کو ہم جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے، اس کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی، ہم جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہیں، کیا ان کا بھی جنت میں جانا کوئی یقینی ہے؟ ان کے بھی ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی ہے؟ امام اعظم جیسی ہستی جس نے 100 مرتبہ کم و بیش اللہ کو خواب میں دیکھا، ایسی ہستی کہہ رہی میں امید کرتا ہوں کہ اللہ قیامت میں میری مغفرت کر دے گا۔ یقین کی بات نہیں ہے، یقین نہیں، امید، امید کی بات ہو رہی، امید کی، کیونکہ مجموع الزوائد کی روایت حدیث ہے، آقا فرماتے جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ امید کی جا سکتی ہے، یقین کی یہاں بات نہیں ہے، امید، اس لیے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے۔ یہاں تو خوف کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کہاں ہے خوف؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ مصلی پر رات رات بھر روتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رات رات پر آؤ بکا کرتے تھے۔ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، کوئی ام المومنین کو یہ شرف نہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے۔ تنہا یہ وہ ام المومنین ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ تہمت لگتی ہے، تہمت، اگر تہمت لگتی ہے، اللہ چاہتا تو ذرے ذرے سے حضرت عائشہ کی طہارت کو بیان کروا دیتا۔ احد بول پڑتا عائشہ کی طہارت، ہمالیہ بول پڑتا عائشہ کی طہارت، ذرے ذرے بول پڑتے عائشہ کی طہارت، لیکن غیرت خدا بندی کو گوارا نہ ہوا کہ محبوب کی محبوبہ پہ تہمت لگے اور ذروں سے طہارت دلائی جائے۔ کہا گیا محبوب تیری محبوبہ پہ تہمت لگی ہے، طہارت خود اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائے گا، نور اس کی گواہی دے گی۔ میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ نعرہ تکبیر،
وہ ام المومنین جس کی طہارت قرآن بیان کرے، وہ ام المومنین جس کی طہارت کی گواہی اللہ دے۔ حضرت یوسف پر تہمت لگے تو دودھ پیتے بچے سے طہارت بیان کروا دی جاتی ہے، حضرت مریم پہ تہمت لگے تو دودھ پیتے حضرت عیسیٰ سے طہارت بیان کروائی جاتی ہے، اور محبوب رب العالمین پہ تہمت لگے تو رب العالمین خود جو ہے ان کی طہارت بیان فرماتا ہے۔ ایسی مقدس خاتون جس کی طہارت اللہ بیان کرے، ان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر جو مصلی پر بیٹھتی تھی تو ظہر تک ہم نے ان کو آنسو بہاتے ہوئے محسوس کیا، روتی تھی بس، اور اتنا اللہ کے خوف سے روتی تھی کہ آنسوؤں سے جب وہ دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی تو دوپٹہ نچوڑا جاتا تھا تو ایسے گرتے تھے آنسو، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے دوپٹہ دھو کر کے نچوڑا ہو۔ اللہ اکبر! کیوں یہ لوگ روتے تھے؟ کیوں روتے؟ آج ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے، کون جائے گا؟ آپ بتائیے لوگ کیوں روتے تھے؟ یہ سچی بات ہے، جب تک کہ دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں آدمی کو سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیا بات ہے؟ حق ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر کے نیچے چابک رکھتے تھے، اور جب گھر میں آتے تھے تو سونے سے پہلے چابک نکال کر پیر پہ مار کے کہتے تھے عمر بتا تو نے اللہ کی فرما برداری کے کتنے کام کی، اللہ، اور ان پیروں سے چل کر کے تو کہاں گیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، آپ کا دین یہ کہانی قصوں کی من گڑت دنیا نہیں ہے، آپ کا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ سوچتے ہو رات رات بھر زنا کی فلمیں دیکھو گے پھر بھی جنت پکی ہے؟ اللہ، اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک ٹائٹل ہے۔ میرے عزیز، جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے اس کے کرتوت کی بنیاد پر، نہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے، اگر میں قرآن سے ہٹ کے بات کروں تو مجرم ہوں۔ آپ بتائیں نا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ فرماتا ہے اے نوح اب یہ تیری آل سے نہ رہا اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اٹھا کے قرآن دیکھو۔ جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ لیکن ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں آگے بڑھ کر، یہ لیسا من اہلک اور انبیاء کے لیے ہے، اس کو رسول اللہ کی اولاد پہ چسپاں نہیں کرنا، کیونکہ خاتم النبیین کی جو اور خصوصیات اور نبیوں سے الگ الگ ہے، نسب کے معاملے میں بھی حضور کی خصوصیت الگ ہے۔ آقا فرماتے سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے لیکن قیامت میں مجھ محمد کا نسب کام آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یاد رکھ، سبحان اللہ، نسبی و سببی۔ اور ایک مقام پر فرمایا فاطمہ نے اپنی طہارت کی اتنی حفاظت کی کہ اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت اسی لیے لکھتے ہیں کہ عند اللہ جو سادات ہیں، عند اللہ پر اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اس کی تشریح نہیں کرتا لیکن بات میری پوری ہو جائے گی۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں عند اللہ جو سادات ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے اور ان کے لیے مغفرت یقینی ہے، لیکن جو عند اللہ ہیں پتا کیسے چلے کہ عند اللہ؟ عند اللہ یہاں پتا نہیں چل سکتا، عند اللہ کا پتا تو اللہ کے پاس پہنچ کر پتا چلے گا کہ عند اللہ کون تھا۔ ان پر قطعی جنت ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ۔ اس لیے نسب حضور کا کام آئے گا، البتہ نسب پر فخر کی اجازت نہیں دیتے، مگر نسب کو بے فائدہ بھی نہیں کہتے۔ ارے جب اصحاب کہف کی نسبت کام آ سکتی ہے تو محبوب خدا کی نسبتیں کیوں کام نہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم ایک طرف کی بات کر کے نہیں جائیں گے، مایوس کرنے بھی نہیں آئے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں جب اصحاب کہف کا کتا بخشا جائے گا تو سگے درگاہ سلطانہ مکسنی یا رسول، جب کہف والوں کا کتا بخشا جائے گا تو میں تو سلطان دو عالم کا سگ ہوں، پھر میرے کیا مرتبے ہیں؟ لیکن بھائی وہاں سچی
نسبت تو حاصل کرے, کوئی نسبت کی طرف تو توجہ, جو وہاں سے منسوب ہوگا وہاں تو دل کا بھی خیال رکھا جائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یوں کہتے تھے, اللہ انشاءاللہ مجھے بخش دے گا. تو لوگوں نے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بخش دے گا انشاءاللہ, وجہ کیا؟ فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. امام اعظم کہتے ہیں میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, اسی عمل کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے گا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, آئیے جلدی جلدی میں عذاب قبر کے حوالے سے مزید روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو مزید آگے بات پتہ چلے. اللہ کسی کو بھی عذاب قبر میں مبتلا کر سکتے, کسی کو بھی. شرح الصدور میں ساتھ ساتھ کتابوں کے نام بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ بات بڑی نازک کرنے جا رہا ہوں, تو آپ سمجھنا کہ میں وہ ذمہ داری ان پر ہے جنہوں نے لکھا ہے, میری حیثیت ناقل کی. شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں, اب دل کے کانوں سے سننا. ایک صحابی کہتے ہیں, غالباً حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بقیع گیا. مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے اس کو بقیع کہتے ہیں, جنت البقیع. شاید اسی نسبت سے آپ نے جو وہ یہ کانفرنس کا نام بھی رکھا بقیع. اللہ نصیب کر دے بقیع آمین آمین سب کو, آمین. جن کے نصیبیں ہیں پھر نصیبیں. آقا علیہ السلام کے ساتھ میں قبرستان گیا بقیع میں, تو میں نے دیکھا کہ حضور کہہ رہے اوف 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 اوف. مجھے ایسا لگا کہ حضور مجھے کچھ کہنا چاہتے, تو میں نے کہا حضور مجھے کچھ کہنے کا, نہیں تجھے نہیں کہہ رہے ہیں, ایک قبر والے کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کو جہنم کی آگ کی زرہ پہنائی گئی. اللہ رسول اللہ کے دور کی بات, اللہ کے رسول کے دور کی بات, آقا کے دور. کیا فرمایا؟ اس کو جہنم کی زرہ, آگ کی زرہ اس کو پہنائی گئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آگ کی زرہ. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.